نحل 16 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 48 سے ہم پڑھیں گے 48 نمبر آیت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ انما هو الہ واحد وإیایا فارہبون۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 48 ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اگلی آیت بھی اسی موضوع پر ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ عاجزی انکساری پوری ما خلق اللہ، جو بھی پیدا کیا، داخرون کا یہی مطلب ہوتا ہے عاجزی۔ ساری مخلوق
عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور اس کا بہترین مظہر جو ہے وہ سجدہ ہے۔ اور کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ مخلوق ہے نا، ہر مادی شے کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر سورج نکل رہا ہے، دھوپ پڑے گی نا، سایہ، اور سایہ زمین پر بچھا ہوا ہوتا ہے، زمین پر بچھا ہوتا ہے۔ کیا ڈیپتھ ہے اس میں! ایک انتہائی متکبر، مغرور شخص، اس کا بھی سایہ زمین پر بچھا ہوا ہوگا۔ سجدہ عاجزی ہے، کتنے ہی وہ گھمنڈ دکھا لیں تو یہ بڑا اس میں وہ ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں ایک اور چیز، سایہ بنتا ہی کس سے ہے؟ سایہ کی بات ہو رہی ہے، ظلالہ، سایہ سے ہی ہے، سایہ اس کا موضوع ہوئی ہے۔ سایہ ہوتا ہی سورج کے نکلنے پر ہے۔ تو ایک یہ بھی نقطہ ہے جو سورج پرست ہیں، سورج کی تو پوجا پاٹ ہوتی تھی نا، آتش پرست بھی ہیں، سورج کو بھی تو بولتے ہیں، سورج کے شمس پرست، سورج کے پوجنے والے۔ وہ ہدہد گیا تھا نا اپنی اسائنمنٹ پر، اس کا یہی تھا، دیکھے ذرا نا کہاں کا شرک ہو رہا ہے۔ کیبنٹ میں بڑا لیٹ پہنچا، لیکن وہاں بھی جگہ جگہ کتنا سبق ہے۔ وہاں پر حضرت سلیمان کو اتنا غصہ آیا، کہا میں اس کو ذبح کر دوں گا، وائی از ناٹ پریزنٹ۔ بڑا سخت ہے الفاظ۔ کیا وہ سبق ملا کہ ریگولیرٹی بڑی ضروری ہے، موجود کیوں نہیں ہے؟ لیکن آ کر اس نے ایسا جسٹیفائی کیا اپنے لیٹ کو، اس نے کہا جی میں تو گیا ہوا تھا، وہ دیکھا سبا، اس کی ملکہ کیا شان و شوکت ہے، بڑا تخت ہے اس کا، لیکن وہ سورج کو پوج رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا اچھا، پیغمبر کا پہلا کام یہ ہوتا ہے شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ کہا انہیں خط لکھ دیا ملکہ سبا کو، کیا زبردست ہے۔ اسی کا آغاز ہوتا ہے نا بسم اللہ الرحمن، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملکہ نے درباریوں کے سامنے کہا کہ ایک بڑا مکرم باعزت خط آیا ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے، کیا جواب دینا چاہیے؟ بڑا وہ پڑھنے والی ہے سورہ نحل، تو فوراً تو اس سب نے یہی کہا کہ جی پرواہ نہ کریں، طاقت بھی ہے، نفری بھی ہے کوئی بات ہے۔ ملکہ نے عقل مندی کا ثبوت دیا، کہا نہیں ایموشنل نہ ہو، ٹھیک ہے طاقت ہے، بڑا کچھ ہے تم میں، تم یہ دیکھ لو کہ جب بڑے بڑے شہنشاہ آتے ہیں نا، روند ڈالتے ہیں وہ بڑی بڑی بستیوں کو، تباہی پھر جاتی ہے۔ یہ صبر نے سمجھایا اس کو نا، بڑی کمال کا ہے نا، سارا وہ پڑھے، وہ تخت پہلے منگوا دیا، اللہ کی شان ہے۔ اچھا یہ بات وہاں سے نکلی تھی، تو یہ سایہ نا جی۔ اچھا ہاں وہ سورج سے جہاں سے بات نکلی تھی، وہ ساری قوم سورج کو پوچھتی تھی، ملکہ بھی۔ اچھا آپ دیکھیں کہ سورج کو پوچھ رہی ہیں، اور سورج جو ہے وہ پوچھنے والے کا سایہ جو ہے نا وہ زمین پر لٹا دیتا ہے۔ بڑی اس میں گہرائی ہے کہ تم مجھے پوچھ رہے ہو، میں تو خود مخلوق ہوں، دیکھو تمہارا اپنا جو سایہ ہے وہ زمین پر بچھا ہوا ہے اللہ کے آگے۔ کافی اس میں اور بہت زیادہ جتنا سوچیں گے وہ ڈیپتھ ہے، ایک مثال ہے، یہ سایہ کا ہی کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں یمین اور شمائل آ گیا، تو یہ سورج کی موومنٹ سے ہی تو سایہ بھی چینج ہوتا ہے نا۔ سورج بالکل سر پر ہو، سایہ آپ کا کم ہو جائے گا، مشرق میں ہے تو آپ کا سایہ اس طرف پڑے گا، یمین نہ، ادھر چلا گیا سورج تو آپ کا سایہ اس سائڈ پہ آئے گا، تو اس لیے یمین اور شمائل آیا ہے۔ تو یہ کافی یہ مثال اہم ہے۔ تو فرمایا اولم یرو، حمزہ کیا کے لیے، واو اور لم نہیں، اور کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا،
کس طرف؟ الا ما خلق اللہ، الا طرف ما جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، من شیئن ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے. تو یتفیعو ڈھلتے ہیں، ظلالہ اس کے سائے، ظلال سائے کو کہتے ہیں نا جی. ویسے ظل سبحانی ڈرامہ جو ہوتا ہے یہ وہی ہے لفظ ہے نا، اللہ اکبر. تو بہرحال ظلالہ سائے اس کے کدھر ڈھلتے ہیں؟ عن الیمینی دائیں طرف، والشمائلی اور بائیں طرف. یہ جیسے میں نے بھی بتایا یہ سورج کیونکہ وہ حرکت کرتا رہتا ہے، اسی مناسبت سے جو ہے وہ سائے بھی دائیں یا بائیں ہوتے ہیں. تو کہا یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، ہے نا جی. اسی سے جو ایمان بنا ہے نا، ایمان بھی یمین سے ہی ہے، قسم کے لیے آتا ہے نا، ایمانہم ان کی قسمیں. ہاں اس کا بھی کہا جاتا ہے یمین سے قسم کیسے ہو گیا. عرب میں یہ رواج تھا کہ کوئی بات پکی کرنی ہوتی ہے نا تو دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے ملاتے تھے پھر قسم کھاتے تھے. تو اسی سے ایمان قسم کے معنوں میں آنے لگا. ایمان ایک تو تھے ایمان زیر کے ساتھ، وہ تو بلیف ہو گیا نا، عقیدہ. ایمان قسم. اچھا تو ان الیمین والشمائلی، یمین دائیں طرف شمائل بائیں طرف، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، للہ اللہ کو، وہم اور وہ، داخرون. اس کی وجہ سے لفظی میں نے ذلت کے بھی ہوتے ہیں، ذلیل ہو کر، لیکن اسی پیرائے میں پھر عاجزی کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. تو یہ فرمایا یہ کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے نا، ما خلق اللہ ہو، اس کے سائے جو ہیں دائیں اور بائیں طرف جھک جاتی ہیں، گویا جیسے وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور وہم داخرون اور وہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر جو جسمانی چیز ہے اس کے سائے وہ اس بات کی علامت ہیں. اب وہ جسمانی کچھ بھی ہو، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی پہاڑ ہے، درخت ہے، سارے وہ ہے نا، کہ وہ سب کے سب جو ہیں ایک قانون میں جکڑے ہوئے ہیں. وہ قانون کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. اور یہ جو کہا سایہ پڑنا، یہ ایک چیز کے مادی ہونے کی علامت ہے. مادی ہوگی تو سایہ ہو گیا، غیر مرئی چیز کا کیا سایہ ہوگا؟ مادی چیز کا ہوگا. اچھا، اور مادی ہونا مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت ہے. یہ بھی ایک بڑی لاجک ہے. یہ میں چلو یہاں لکھتا ہوں. میں دیکھیں سایہ کی بات ہو رہی ہے نا، ظلالہ سایہ، ظلالہ سایہ. سایہ پڑنا ایک چیز کے مادی ہونے کی علامت ہے کہ وہ میٹر پوزیس کرتی ہے. وہ چیز ایک چیز کے مادی ہونے کی علامت ہے. اور مادی جو ہے، مادی ہے نا جی، مادی ہونا یہ مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت ہے. مخلوق ہونے کا یہ کھلا ثبوت ہے. یہ بھی ایک خاص منطق ہے، اس پر اگر غور کریں آپ، یہ جو لکھا ہوا ہے خالق مخلوق جو ہے نا اشارہ ہے مادی کا. ہاں میں نے اسی لیے کہا ہے وہ، لیکن نا فرشتے اس انداز میں نا وہ انویزیبل ہے. فرشتے تو نہیں دیکھ سکتے نا، جنات بھی نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، ان کا وجود ضرور ہے، لیکن جو باقاعدہ پوزیس کرتے ہوں اپنا جسم اور وہ نا، ہاں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مخلوق ہے. ملائکہ اللہ کی مخلوق ہیں،
لیکن آپ وہ دیکھیں نا کیسی مخلوق ہیں وہ، تو اللہ یہ چاہے تو وہ انسان کی شکل میں بھیج دیں، چاہے تو وہ بیوی ماں رشتے ہوں گے، نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے نا اس کی حفاظت کے لیے ہم نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ ہوتے ہیں. تو یہ ہے. اس طرح کوئی میز کرسی فرنیچر بلڈنگیں ہاں ہاں ان کے بھی تو سائے بنتے ہیں، ہاں کیا ان کو بھی مخلوق ہی کہا جائے گا؟ ہاں یہ سب مخلوق ہی ہے. جو چیز بھی ہے دنیا میں موجود ہے ہاں کسی بھی شکل میں ہے اس کا ہاں خالق تو اللہ تعالیٰ ہے. ہاں اس کا خالق. ہاں مخلوق کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ کسی کی تخلیق کا درجہ ہے. الٹیمیٹ وہی ہے. ہاں جی 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 ہاں نہیں داخرون دیکھیں اس کا سایہ پڑ رہا ہے. یہ تو قرآن نے بھی کہا نہیں کہ ہر چیز کو ہم نے مسخر کیا ہوا ہے، وہ اللہ ہی کے احکام کے مطابق وہ پابند ہیں. پہاڑ ہوں یا وہ فلکیات ہوں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی چل رہی ہیں سب. ہاں 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 بات یہ ہو رہی کہ سایہ جو ہے اس کا متی ہونے کا اس سے کیا وہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں. ہاں یہ بھی ہے واقعہ نا. ہاں ہاں سایہ. ہاں اس کو اور چیز ہے. اس کو فلاسفیکلی کہیں ایکسپلین کیا جائے. ہاں بات بھی یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاں ہاں یہ کوئی معمولی بات جی 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 بہت بڑی بات ہے. ہاں ہمیں سمجھ میں آئی ہے نا، یہ الگ بات ہے لیکن بات بہت بڑی ہے. ہاں ہاں تو فلاسفیکلی اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے کہ سائے کو اللہ نے کیوں داخرون کے ساتھ ملایا. ہاں نہیں اس پر آپ سرچ کر سکتے ہیں. بالکل یہ ہے افلا یتدبرون القرآن، اس میں سے اچھے نکات ہی نکلیں گے. اور وہ ہے نا نہیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے، یہ فیلڈ کھلا ہے تو یقیناً اس کی وہ بن جائے گی. کسی کا زمین پہ سایہ بننا بھی تو عجز کی ملامت ہے نا. ہاں جی یہی میں عرض کر رہا تھا. وہی پاؤں کے تلے روندا جاتا ہے. جی بالکل. جو چیز پاؤں کے نیچے رونی جاتی ہے ہاں تو ہاں عاجز ہی ہے نا. ہاں داخرون ہی ہے نا وہ. ایک مثال ہے مثال ہے. ہاں یہ ہے نا اس انداز سے ہی. جی بڑا اچھا نقطہ ہاں کہ اب ایک بندہ بڑا متکبر ہے، ہاں فرعون بنا ہوا ہے، ہاں تو سایہ اسی فرعون کا ہی ہے نا. ہاں تو اس کے اوپر پاؤں بھی رکھ رہے ہیں. اور پاؤں بھی رکھ رہے ہو داخرون تو ہو گیا. داخرون تو ہو گیا نہیں. ہاں اسی کی یہ بات اس حوالے سے ہاں ایک ہے ہاں کہ ایک پہاڑ کتنا اونچا ہے، اس کی ہاں. کیا شان. نہیں یہ انہوں نے اچھا ایک وہ بتایا پوائنٹ. بالکل. لوگ چل رہے ہیں. ہاں 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 اس سے بڑی سایہ بھی اسی بندے کا ہی ہے نا. اور بندے کا ہی ہے اوبویسلی. ہاں بالکل. اور وہ زمین پر پڑ رہا ہے اور لوگ اس پہ پاؤں بھی رکھتے ہوں گے. یہ سب چیزیں ہاں بالکل سمجھانے کے لیے. جزاک اللہ. بالکل صحیح. تو یہ یعنی ایک کیفیت ہے آج انکساری کی. اور اللہ نے جیسے یہ بتا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اس کو بتایا ہے. اور جس کے پاس ارادہ نہیں اللہ نے دیا نا وہ عاجز ہی ہے بائی ڈیفالٹ. ہاں 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 یہ ہے کہ یہ جو سایہ بنایا اللہ نے، اگر اللہ چاہتا تو باقی چیز کا بھی نہ سایہ بناتا. ہاں یہ تو ہاں اس کے لیے کیا مشکل تھا. بالکل. کوئی مشکل نہیں. ہاں کمی دینا تھا کہ سایہ نہیں دو سایہ. ہاں تو یہ سایہ ہونا ہی اس کی وجہ ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بھی دیکھیں کہ سایہ ہے سورج کی وجہ سے. سورج کتنا بلند ہے، بلندیوں پر نا. بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سائے زمین پر ہیں اور سائے جو ہیں وہ ڈھلتے بھی رہتے ہیں. یہ جو نا یتفیع، اس کے معنی تو ڈھلنا کبھی دائیں طرف اور بائیں طرف، یعنی ڈھلنے کے ساتھ ساتھ وہ اینگل ہے. ہاں 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 اینگل ہے تبھی سایہ بنتا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں اس کے علاوہ بھی اب سایہ بننے کا معنی یہ ہے کہ چیزیں ریوالو کر رہی ہیں. ریوالو کر رہی ہیں. ایک الگ آ جاتی ہے اللہ کی قدرت. بالکل صحیح ہے. بالکل. تو یہ
جی جی ان کا یہ خیال ہے کہ they are dependent from sun، کہ وہ سورج کی اولاد ہے. ہاں اب ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ سورج کی اولاد ہے، اس کے حوالے سے جس شہر سے یہ بالکل صحیح ہے. جو ایمپرر تھا ان کا اس کو کچھ کہا گیا تھا. اچھا ہاں کیونکہ اگر اس کو مار دیتے نا یا اس کو کچھ نقصان کرتے تو سارے جاپان ابھی وہ پاگل ہو جاتا. اس کی وہ اٹیچمنٹ تھی بہت زیادہ، ابھی بھی ہے. ابھی بھی نو ڈاؤٹ. اچھا ایک اور پوائنٹ بھی اگر آپ اس کا غور کریں نا، غور کرتے جائیں ہیں، یعنی سائے کی شکل میں ایک ایسی چیز پیدا کر دی جو اس کے اختیار کے بغیر ہر وقت اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوگا. آپ سورج کے آگے کھڑے ہیں، آپ سائے کو نہیں روک سکتے، سایہ پڑے گا. تو ان بکر ہم ادھر تھوڑا سا غور کریں، یہ بھی ایک اس پہ پوائنٹ ہے کہ اللہ اکبر، وہ اختیار کے بغیر بھی اگر آپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ سجدہ انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کی چھاؤں میں ہو جائیں یا سائے نہ ہو، بات ہے نا، تو وہ آپ روک نہیں سکتے. اگر سورج کے آگے کھڑے ہیں تو آپ کا سایہ، جیسے انہوں نے بتایا، وہ سایہ تو بندے کا ہی ہے نا، وہ ان ایچ اینڈ ایوری کیس وہ سرنگوں ہو جائے گا، سجدہ ریز ہو جائے گا زمین پر. نہیں روک سکتے، اختیار نہیں آپ کو روکنے کا نا. یہ بھی ایک اس میں پوائنٹ ہے. سائے والی چیز کا بھی سایہ ہے. اس سے باتیں نکلتی چلی جائیں گی آپ جتنا بھی دیکھیں گے نا. ہاں اللہ اکبر. تو یہ سب باتیں اس میں ہیں آیت نمبر 48 میں. اور دیکھیں اسی سے اگلی آیت میں بھی ہے، وہ اسی کے ساتھ ہے جو ہے نا، فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ اور وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. جی اللہ اکبر. تو کہا دیکھو آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے نا وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. ما فی السماوات اور وما فی الارض. اور آگے تھوڑی وضاحت بھی کر دی، من دابتن وہ جاندار میں سے ہوں چیزیں، والملائکۃ فرشتے. ابھی فرشتوں کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو کہا کہ ہر وقت سجدے کی حالت میں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی تکبر نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم بہت ہی عبادت گزار ہیں. تو کہا کہ ہر وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں ہاں، اور تکبر نہیں کرتے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے. سورہ تحریم میں ہے نا، لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کے بارے میں کہا وہ نافرمانی نہیں کرتے. سورہ تحریم کی آیت 66. ہاں تحریم کی یہ وہ آیت ہے تحریم کی. ہمارے ایک بڑے ریگولر نہیں تحریم 66 ہے، 76 دہر ہے، سورہ دہر ہے، 66 نمبر ہے. تو مجھے یہ یاد آیا، یہ 66 کی آیت نمبر 6 ہمارے اسی کلاس کے ایک بڑے سینئر اسٹوڈنٹ تھے اور بڑے ریگولر تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. چشتی صاحب وہ اکثر یہ آیت سنایا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس کلاس میں نا اکثر سناتے تھے وہ یہ نا کہ اے مومنو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. بڑے نیک آدمی تھے، تو اللہ ان کو غریق کے رحمت کرے. وہ آتے تھے یہاں پر بڑے جذبے سے کرتے تھے نا بسم اللہ پڑھ کے. تو یہ اسی آیت میں ہے. یہ کہتے تھے کہ ان کو جو پتہ ہوتا ہے وہی پوچھتے ہیں. ہاں جی ظاہر ہے، ہاں جی ظاہر ہے. ہاں ایک بات مجھے اور ان کی یاد ہے ابھی تک نا، تو وہ بات انہوں نے یہ کہی کہ یار کہا کہ قرآن میں ہے شیاطین کو بھی جو غلط قسم کے نا آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو کہنے لگے کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان جو ہے
وہ تو اس نے کہا نا ابلیس نے کہ خلق تنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو کہا وہ تو بنے ہی آگ سے ہے، تو آگ اس کو کیا کہے گی؟ آگ سے بنے کو آگ میں ڈال دیں گے تو کیا کہے گی؟ یہ سوال کیا تھا۔ اچھا، پھر ان کو بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے، کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، اس کو اللہ پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا، اسے کیا ہونا ہے، وہ تو بنے ہی آگ کا ہے، آگ کچھ اثر ہی نہیں کرے گی۔ تو چشتی صاحب کہنے لگے ذرا مجھے یہ بتائیں انسان کس سے بنا ہوا ہے؟ کہ کہا انہوں نے، ابھی تک مجھے یاد ہے، تو وہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ کہا اگر مٹی کا سخت ڈھیلا میں کھینچ کے ماروں تو میں کچھ ہوگا یا نہیں؟ تو آپ کہہ دو یار مٹی کو تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو لگتا ہے یہ نہیں؟ یہ انہوں نے کہا مار کے دیکھو، مٹی سخت بھی تو ہوتی ہے نا، ڈھیلا بناؤ مارو اسے۔ اب اینٹ بھی تو مٹی کی ہوتی ہے نا، وہ ذرا وہ بھٹے میں کی ہوتی ہے پکی اینٹ، وہ بھی مٹی ہوتی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا چشتی صاحب نا، وہ پروفیسر رہے، نائجیریا میں بھی انہوں نے وقت گزارا تھا۔ ہاں 69 ٹائمز، ایگزیکٹلی بہت زیادہ شدت ہے۔ ہاں بالکل، یہ بھی ہے بالکل چھوٹ، بالکل یہ بھی اس کا پوائنٹ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، تو یہ اگلی آیت جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے کہ من دابتن، جاندار ہوں، یا والملائکۃ، فرشتے، اور وہم لا یستکبرون، اور وہ کوئی تکبر نہیں کرتے کہ ہر وقت ہم سجدہ ریز ہیں، ہر وقت ہم عبادت کر رہے ہیں، تو اس پر انہیں کوئی غرور نہیں آتا۔ اب دیکھیں ملائکہ کا لفظ آیا نا، تو اگلی آیت وہ ملائکہ کے بارے میں ہے، وہاں پر ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے وہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے، یعنی وہ پابند ہیں اس کے۔ یہ الفاظ بھی وہاں ہیں سورہ تحریم، اس میں یہی الفاظ کہ یفعلون ما یؤمرون، یہ اس آیت میں الفاظ ہیں، یہ آیت لمبی ہے وہ، تو وہاں پر۔ اچھا، تو اگلی آیت مبارکہ کہا یخافون ربہم، یخافون خوف سے ہے، وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، من فوقہم اپنے اوپر، فوق کا مطلب اوپر، اسی سے فوقیت بنے، اور اس کا اپوزٹ تحت ہے، تحتھا الانہار آتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ فعل سے ہے، وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون، یؤمرون امر سے ہے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں ہے کہ ہاں یہ آیت سجدہ ہے، جزاک اللہ، یہ آیت سجدہ ہے، اس میں لفظ بھی آیا ہے یسجدو سجدن۔ آیت سجدہ کے بارے میں بس یہی ہے کہ ایک تو ایک سجدہ ہوتا ہے، جیسے نماز میں 2 سجدے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور ہاں آپ یعنی دن میں صرف یہ سوچ کر کہ ہم نے آیت سجدہ پڑھی تھی، آپ سجدہ کر لیں، انشاءاللہ ہو جائے گا، نماز کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور لیکن کر لینا چاہیے، واجب کا کہا جاتا ہے۔ یہ 14 سجدے ہیں پورے قرآن میں، ہے نا جی؟ ہاں، تو اللہ اکبر، تو یہ ہے۔ اچھا جی، تو یہ یہاں پر دیکھیں وہ بھی ختم ہو گیا، کیا چیز؟ رکوع ختم ہو گیا آپ کا، ہے نا۔ کچھ لوگ کلاک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ رکوع ختم ہونے کے ساتھ کیا کلاس بھی ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں ابھی ٹائم ہے، کوئی پڑھ لے۔ اسی کا نام ہے طالب علمی، اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی ایج میں بھی ہوں، ایگزیکٹلی، بڑا صحیح فرمایا آپ نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، اس طرح دیکھ لینا، کوئی اس میں نتھنگ رانگ ود اٹ، یہ ایک بشری تقاضا ہے، ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ہم اگلا رکوع کا آغاز کرتے ہیں، رکوع نمبر 7 ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ وَقَالَ اللَّهُ، اور کہا اللہ نے، لا، نا، تَتَّخِذُوا، تم بناؤ، إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، الہ معبود کو کہتے ہیں نا، تو یا نون لگ گیا،
تو تثنیہ ہو گیا دو کا، جیسے رب المشرقین و رب المغربین بہت دفعہ آتے ہیں، حولین کاملین. یہ سورہ کاف میں بھی ہے. سورہ کاف میں کہاں پر ہے یہ تثنیہ؟ جہاں وہ دیوار گر گئی تو وہ دیوار بنانے لگے حضرت خضر، تو یتیمین غلامین یہ الفاظ ہیں. یتیم کے ساتھ یا نون لگ گیا، دو یتیم بچے. اور یہ عربی کا قانون ہے کہ صفت اور موصوف ٹیلی کرتے ہیں، ٹیلی کرنا چاہیے. تو جب یتیم میں ہی نہیں آیا تو آگے غلام کی جگہ غلام میں ہی نہیں آ گیا. یہ آپ سورہ کہف میں دیکھیں، یہ اسی طرح دو لڑکے جو یتیم تھے، ابا جان نے ان کے لیے پیسہ کما کر وہاں رکھا تھا، بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے، کام آ جائے گا. تو دیوار گر گئی تو اس بستی والوں نے چھوڑنا تھا اس کو. جو کھانا کھلانے کے روادار نہیں ہیں وہ تو نظر پڑتے ہی تو اڑا دیتے ہیں یار. کوئی بھی مذہب ہو، مہمان نوازی ہر ایک میں ہے. انہوں نے صاف انکار کر دیا، جب ہم نہیں کھلاتے. وہ کھانا مانگا ہے نا دو بندوں نے یار. اللہ اکبر. دیکھیے حضرت موسیٰ نے اسی پر کہا کہ ایسی بستی سے آپ اتنا وہ کر رہے ہیں، آپ اجرت تو مانگ سکتے تھے، اس میں کوئی تو برائی نہیں ہے نا. محنت کی ہے، مزدوری، تو وہ پیسے لیتے ہم جا کر کھانا ہی کھا لیتے یار اس سے نا، یہ نہیں دے رہے تو. لیکن انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا، ویسے جو ہے نا وہ دیوار کی تعمیر کر دی. اللہ اکبر یار، اللہ اکبر. ہاں اچھا، تو الہین اثنین. دیکھیے یہ بھی جو ہے نا فاسد عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اسی لیے ہر پیغمبر کی پہلی دعوت یہی ہوتی تھی، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. شرک بہت عام تھا نا. دیکھیں توحید یہ مین سبجیکٹ ہے قرآن کا. وحدہ لا شریک لہ. مومن کا ہے. اب یہ الہین آیا ہے، اس کو ثنویت کہتے ہیں. ثانی سے ہے نا، ثنویت دو الہ. ثانی سے ہے دو معبود. الہین اسی کو کہا جاتا ہے. یہ پتہ نہیں مجوسی انہوں نے دو بنائے ہوئے، دوسرا کون ہے واللہ عالم. تیسرا یہ وہ نام